السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایکس ٹو لائف کے ساتھ اشرف میمن۔ آج ہم جن سے گفتگو کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے میرج بیورو چلاتی ہیں اور اس کام کو کار خیر کرتی ہیں۔ اب تک وہ کئی نوجوان بچے بچیوں کے رشتے طے کروا چکی ہیں اور یہ کام کار خیر سمجھ کر وہ کرتی چلی آ رہی ہیں گزشتہ 40 سال سے۔ مسز ممتاز قریشی۔ اشرف میمن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کراتی ہوں۔ میرا نام مسز ممتاز قریشی ہے اور میرے شوہر کا نام فضل قریشی ہے۔ ان کا صحافت سے تعلق ہے۔ میری شادی 63 میں ہوئی تھی اور میں اس وقت انٹر پاس تھی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تم نے پڑھنے کا شوق ہے، پڑھو۔ میں نے پھر BA کیا، MA صحافت میں کیا، لیکن میرے دماغ میں تھا کہ میں شاید جرنلسٹ بنوں گی، لیکن پھر مجھے لگا کہ جرنلسٹ بننے میں میرے سب سے زیادہ پرابلم ہے، میرے بچے نگلیکٹ ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ کام گھر پہ کرتی رہوں۔ کافی لوگوں سے میرا انٹروڈکشن رہتا تھا، کلب میں جانا، یہ جگہ پر، تو میں دیکھتی تھی کہ شادی بیاہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لوگ عموماً کہتے تھے میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے سوچا میں یہ کام شروع کروں۔ تو 1982 سے میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی کلفٹن ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، جس میں میرا تھا خیال کہ میں ہر قسم کے ویلفیئر کام کروں گی، اور بھی میرے ساتھ 5-6 لوگ تھے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ سب سے میجر کام میرا یہی رہ گیا، اور اس وقت سے 1982 سے میں یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور جب سے اللہ کا شکر ہے، اسی گھر میں نے کام شروع کیا تھا، یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اور پھر 5-6 سال بعد میں نے سوچا کہ گلشن اقبال، اس علاقے سے لوگ بہت آتے تھے، دور آنا پڑتا تھا، تو میں نے بھی گلشن اقبال میں بھی ایک آفس کھولا، جو کہ تقریباً 36 ایئرس میں نے کھولے رکھا۔ لیکن پچھلے سال میں نے اس کو بند کیا کیونکہ میرے لیے کرونا کی وجہ سے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ اب مجھ سے پوچھیں گے کہ میری فیس کیا ہے۔ 1982 میں نے کام شروع کیا تو میری فیس 200 روپے تھی۔ معین اختر کے پروگرام میں آئی، یس سر نو سر میں، اس میں نے اپنی فیس بتائی، 200 روپے رجسٹریشن کی فیس تھی، شادی کے بعد کوئی فیس نہیں تھی۔ یہ ٹائم کے ساتھ 1982 سے اب میری فیس میں نے 6000 روپے رجسٹریشن کی فیس دی ہے 38 سال کے بعد، کیونکہ ایکسپنسز بہت بڑھ گئے ہیں، لڑکیوں کی تنخواہیں، ٹیلی فون کے بل، سب چیزیں، جبکہ یہ گھر میرا اپنا ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں اس وقت کام نہ کروں تو میرا خیال ہے 6000 میں میرا بالکل پورا نہیں ہے۔ اور کیونکہ میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کیا کہ مد نظر میرا کمانا ہے، مد نظر یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو، تھوڑا بہت اگر مجھے پاکٹ منی میں بچ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور شادی کے بعد میری کوئی فیس نہیں ہے، اگر کوئی کبھی کبھار کوئی گفٹ دے دیتا ہے تو میں خوشی سے لے لیتی ہوں، اور وہ بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں، پہلے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں میں شادی کرائی اور بہت بڑے صاحب وہ تھے، وہ ویل نون وہ تھے، وکیل تھے، عزیز اللہ شیخ، انہوں نے مجھے سونے کے کڑے پہنائے، کہنے لگے آپ نے میری 3 بچیوں کی شادی کرائی۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں لوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا نہیں، میں نے آپ کو بہن کا اپنی بہن کی حیثیت سے پہنا رہا ہوں۔ وہ پہلی شخصیت ہے جس سے مجھے تحفہ دیا، اور باقی اللہ کا شکر ہے چھوٹے موٹے تحفے، کسی نے تحفہ جوڑا لا کے دے دیا، کسی نے ایک نے عمرہ کرایا، یہ میں بالکل صاف کروں گی۔ اور باقی میرا کوئی فیس نہیں ہے، جو مرضی چاہے کوئی دے دے، میں ڈیمانڈ کچھ نہیں کرتی، بلکہ کوئی مجھے اگر کہتا ہے ہم نہیں دے سکتے، فری بھی کر دیتی ہوں، کم بھی کر دیتی ہوں۔ لیکن اگر کوئی پیسے والا ہوتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ مجھے اگر ہو سکے تو آپ مجھے کچھ چندہ دے دیں چیریٹی کے فنڈ میں، زکوٰۃ کے فنڈ میں، کیونکہ میرے دوسرے کام بھی چلتے ہیں، سیلاب فنڈ ہے، فلاں فنڈ ہے۔ زلزلہ آیا تھا، میں کوئٹہ گئی تھی، ادھر باغ کے علاقے میں گئی تھی، ادھر گئے ہم زلزلے کے علاقے میں، ادھر جا کے کام کیا۔ سیلاب آیا پنجاب میں، ادھر ہم گئے، میاں والی میں، مختلف جگہ پر مختلف لڑکیوں کی شادی کرانا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، بچوں کو اسکولوں میں پڑھانا۔ ہم لوگوں کا ایک اسکول میاں والی میں بھی چل رہا ہے، میاں والی میں میرا بھائی ادھر ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، خلیل آباد ہمارا فارم ہے اس میں، اور وہ فری ہم چلا رہے ہیں، اور اس میں بھی کچھ فنڈ دینے پڑتے ہیں، سب ملا کر ہم بہن بھائی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بڑی عمر کے بھی آتے ہیں، کسی کی بیوی مر گئی ہے، کسی نے طلاق دے دی ہے،
لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ میری ایک بیوی موجود ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، میں قطعاً وہ نہیں لیتی. میں کہتی ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کراتی، میں گھر بنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، گھر بگاڑنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. اور باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں، بلکہ باہر کے ملکوں کا ذکر آیا ہے تو میری ایک بہو ہیوسٹن میں ہما قریشی بھی کام کر رہی ہے، وہ بھی تقریباً 30 سال سے کام کر رہی ہے. اور کیلیفورنیا میں میری ایک بہن ہے فردوس کامران، وہ بھی تقریباً 30-35 سال سے کام کر رہی ہے. کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جدھر بھی ہو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ، اور اللہ کا شکر ہے بہت ہر جگہ جنہوں نے کام شروع کیا میرے ساتھ، فردوس نے، ہما قریشی نے، میری بہو نے، میری بہن نے، ان کی بھی بہت اچھی ساکھ ہے. پریشانی تو دیکھیں جی، لڑکی والوں کو بھی ہے، لڑکے والوں کو بھی ہے. لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تو لڑکیاں نہیں ملتی، لڑکے اچھے ڈھونڈنے جائیں تو لڑکے نہیں ملتے. پہلے پریشانی بہت زیادہ تھی کیونکہ زیادہ لوگوں کا انحصار شادی دفتر پر تھا، لڑکیاں خود نہیں کرتی تھیں، لڑکے خود نہیں کرتے تھے. اب لڑکے لڑکیاں آفسوں میں بھی کام کرتے ہیں، کافی حد تک بعض اوقات وہ ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، لڑکے آپس میں کر لیتے ہیں. لیکن ہر ایک پریشان ہے، لیکن ہر ایک اپنے مطابق سے ڈھونڈتا ہے. لڑکے والے آتے ہیں پڑھی لکھی لڑکی ہو، سب کچھ ہو، خوبصورت ہو، لمبی ہو، سب کچھ ہو، ہر چیز ہونی چاہیے، اچھا علاقے میں رہتی ہو، ہمارے مطابق ہو. لڑکی والے بھی یہی کہتے ہیں. اس سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. تو میں لوگوں کو بلکہ بعض اوقات مشورہ دیتی ہوں کہ سب چیزیں اکٹھے نہیں مل جاتی، ایک نہ ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لڑکے کی تعلیم ذرا کم ہے، مثال کے طور پر لڑکی MBA، لڑکا ہے MBA نہیں کیا ہوا ہے، MSc کیا ہوا، BCom کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بزنس بہت زیادہ اچھا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ بزنس ہے اور پڑھنے ملنے بات چیت کرنے میں صلاحیت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، بات چیت میں اچھی آپ دیکھتے ہیں کہ کر سکتا ہے تو آپ کر لیں. لیکن لڑکی والے بھی سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے حساب سے ہونا چاہیے. اس وجہ سے کافی پریشانیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. میں سمجھاتی ہوں لیکن بعض مان جاتے ہیں. جیسے ابھی کوئی خاتون آئی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی ان کی بیٹی کی 29.5 سال عمر ہو گئی تھی. وہ کہہ رہی تھی صرف ان میرڈ لڑکا مجھے چاہیے. میں نے کہا دیکھیں 29.5 سال کی لڑکی کے لیے ان میرڈ لڑکا بڑی مشکل سے ملے گا. آپ ایسا بھی کر لیں کسی لڑکے کی ڈیورس ہوئی ہو، بچہ نہ ہو. تو کہنے لگی اچھا آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں دیکھ لوں گی. اگر لڑکی خالی گریجویٹ وغیرہ ہے یا مطلب ہے پروفیشنلی کوالیفائڈ نہیں ہے تو وہ چھوٹی عمر کی بھی مل جائے گی آپ کو. لیکن پروفیشنل لڑکیاں ڈاکٹر انجینئر وغیرہ 26-27 سال تک بھی 28 سال تک بھی لڑکے قبول کر لیتے ہیں. لیکن نان پروفیشنل لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی اگر لڑکی ہو وہ چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک لڑکا جو ہے، میں نے دیکھا ہے لڑکے والے بالکل فلیکسیبل نہیں ہیں. لڑکے والے کہتے ہیں اگر ہمارے لڑکے کی شادی بھی ہوئی ہو تو کسی طریقے سے انمیرڈ لڑکی مل جائے اور وہ بھی چھوٹی مل جائے. مثال کے طور پر 30-35 سال کا لڑکا ہے جی 26-27 سال کی لڑکی مل جائے. میں کہتی ہوں سوچے بھائی چھوٹی عمر والوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ ڈیورس لڑکے میں کریں. آپ یہ دیکھ لیں جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسروں کی بیٹیوں کے لیے سوچیں. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، بعض اوقات ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے مائیں بھی بعض اوقات لڑکیوں کی مائیں بھی بیٹھی رہتی ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ ڈیورس وغیرہ میں کر لیں. نہیں ہم نے تو انمیرڈ ہی میں کرنی ہے. تو لڑکیوں کی عمر اور بڑھتی جاتی ہے. ٹائم مطلب عمر کا بہت فیکٹر ہے شادی میں. اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی آتا ہے، مثال کے طور پر 40 ایئرس کا آتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اگر وہ مجھے کہتا ہے چھوٹی عمر کی لڑکی سے کرنا ہے تو میں کہتی ہوں میچور لڑکی سے کرے. میچور لڑکی ہو سکتا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ذرا میچور بھی ہو گئی ہے، وہ آپ کے بچوں کو سنبھال لے. آپ یہ دیکھیں آگے آپ کے بچے بھی سنبھالنے ہیں، گھر میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ تو مان جاتے ہیں. ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے ایسے ہی شادی کی ہے میرے کہنے کے اوپر، اور اللہ کا شکر ہے وہ کہتی ہیں اس لڑکی نے اتنی اچھی طرح بچوں کو اس آدمی کی بیوی فوت ہو گئی تھی تو دوسری شادی انہوں نے کی. اس نے کہا دوسری شادی میں آپ نے کہا تھا بڑی عمر کی خاتون سے کرنا، تو انہیں بڑی عمر کی لڑکی سے کی، اس نے گھر کو اچھی طرح مینٹین سنبھال لیا. اب چھوٹی عمر کی لڑکی میں اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی امنگیں ہوتی ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے انسان کو. اب اگر پروونس کے اوپر بات آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اردو اسپیکنگ ہے اردو اسپیکنگ میں کریں گے، پنجابی ہے پنجابی میں کریں گے. لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پر لوگ ہوتے ہیں. یا بعض اوقات کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ان کی ایک بہو یا خاندان میں کوئی لڑکی آئی پنجابی اور وہ اردو اسپیکنگ ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں. میں نے کہا سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. اردو اسپیکنگ میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، پنجابیوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں.
آپ اس چیز کو دیکھیں کہ لوگ کیا ہے، جا کے لوگوں سے جا کے ملیں اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں۔ اور کراچی میں اگر رہ رہے ہیں، اردو سپیکنگ، پنجابی پٹھان سب اردو بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں اردو سپیکنگ چلے گئے، وہ پنجابی بولتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک چیز کو میں خاص طور پر کہتی ہوں کہ لڑکے اور لڑکی والوں کو اپنا ہم پلہ رشتہ سوچ کے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی اگر بہت پیسے والے گھر کی ہے اور وہ کسی بہت غریب گھر میں چلی جاتی ہے، وہ ان کو دن بعد تانے دے گی کہ سب میرے گھر میں یہ ہوتا تھا، میرے گھر میں۔ آپ سوچیں، جیسے میرے گھر پہ کوئی آئے، میں اپنے گھر میں بہو کو لاؤں، میں جیسے بیٹھ کے کھانا کھاؤں وہ بھی ویسے کھانا کھائے۔ اب وہ آئے، اس کے لیے میرے ایک تھلی میں بچ جائے، میں پریشان ہو جاؤں، کیا ہے میں ٹیبل سیٹ کروں، یہ کروں، یہ اونچے گھر کی آئی ہے، اس کے گھر والے آئے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ گھر آپ جب بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو ایسا ہو کہ آپ کو آسانیاں پیدا ہوں، نہ کہ آپ ایک تکلیف میں پڑ جائیں، مبتلا ہو جائیں۔ میں الگ الگ کر لیتی ہوں کیٹیگری وائز کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ اچھا، اسی طرح لڑکی والوں کا بھی کرتی ہوں۔ اب لڑکے والے آ کے مجھے بتاتے کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے، اگر ان کی ریکوائرمنٹ صرف ڈاکٹر ہوتی تو میں ڈاکٹر کی انڈیکس فائل کھول کے اس میں سے ان کا نمبر نکال کے دیتی ہوں۔ میں کسی کو فورس نہیں کر سکتی کہ بھئی تم یہ کرو، دوں گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھنا۔ اسی طریقے سے ہر ایک کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ فوراً میں دے دوں۔ میں ان کو بعض اوقات ہنس پڑتی ہوں کہ بہن یہ کوئی انڈے ڈبل روٹی تو نہیں ہے کہ میں آرڈر دوں گی اور فوراً بازار سے آ جائیں گے، جو آپ کے حساب سے آئے گا آپ فکر نہ کریں، ضرور میں دے دوں گی۔ بعض اوقات 10 15 رشتے بھی جاتے ہیں تو نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک ہی رشتہ چلا جاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قسمت ان کی ادھر ملتی تھی، ہو گیا۔ میرے فارم کی میعاد رہی ہے ہمیشہ 6-7 مہینے، 7-8 مہینے، اس کے بعد دوبارہ کرانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، بس اوقات میں دیکھتی ہوں پہلی گو میں ہی چلا جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات 2-3 دفعہ بھی لوگ کراتے ہیں، نہیں ہوتا۔ میں بے بس ہو جاتی ہوں، میں کہتی آتے تو رہتے، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، باجی آئے لیکن ہوا نہیں۔ میں نے کہا بہن میں زبردستی پکڑ کے تو نکاح نہیں پڑھا سکتی، کوشش ہی کر سکتی ہوں، سمجھاتی ہوں، لڑکے والوں کو بھی سمجھاتی ہوں، لڑکی والوں کو بھی سمجھاتی ہوں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی سنتا ہے، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ بس دعا گو ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس لوگ آئیں ان کے رشتے طے ہو جائیں، طے نہیں ہو جائیں بلکہ نباہ ہوتا رہے ان کا، زندگی اچھی سبرے۔ کیونکہ جو لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں آپ نے ہمارا رشتہ کرایا تب 30 سال پہلے، ہم بہت خوش ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک مزیدار واقعہ بتاتی ہوں کہ 40 سال پہلے میں نے 38 ایئرس پہلے میں نے کسی کی شادی کرائی تھی، پھر اس کے بچے کی شادی، اب وہ اپنی نواسی کی بھی شادی میرے پاس کرا کے گئی۔ آپ یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 3 پشتوں میں شادیاں ہو گئی میرے پاس سے۔ اور یہ تو کہیں ہو گیا کہ ماں باپ کی شادی، بچوں کی شادی، یہ تو، لیکن جو وہ پہلا ہوا کہ نواسی کی شادی بھی ہوئی، تو میں نے کہا 3 پشتوں میں شادیاں ہو گئی، لو بھائی۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگی آنٹی، 2 لڑکے آئے، کہنے لگے آنٹی، میں نے کہا اپنی شادی کے لیے؟ کہتے ہیں ابا کی شادی کے لیے ہے۔ میں نے کہا ابا کی شادی کے لیے آئے، کیوں؟ کہنے لگے امی کا انتقال ہو گیا اور ہمیں گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، آپ ہمارے ابا کی شادی کرا دیں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے کوئی بھی اچھی بڑی عمر کی خاتون ہو اس کے ساتھ کرا دے۔ تو ایک میرے پاس خاتون آتی تھی کہ ایک ہماری پڑوسن ہے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ آپ یقین جانے میں نے ان کو بتایا، اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان لڑکوں نے ان کی اپنی ماں کی باپ کی مہندی بھی کی، کہنے لگے کہ ہمارے باپ کی تو شادی ہو چکی تھی، یہ عورت کی تو پہلی شادی ہے۔ اور اتنا وہ خوش ہوئے کہ پھر وہ عورت اپنے بچوں کے لیے میرے پاس دوبارہ آئی۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں۔ اب ایک لڑکا میرے پاس آیا، آنٹی میری شادی کرا دے کوئی نیشنل لڑکی سے، گرین کارڈ نیشنل لڑکی سے شادی کرا دے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا۔ تو کہنے لگا لیکن وہ میں اپنا خرچ نہیں دوں گا اور ٹکٹ وغیرہ وہی لیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم اس کو ادھر سیٹ بھی کرا دیں گے۔ اور پھر میں نے کہا اور بھی ایک اور شرط ہے۔ میں نے کہا اور کیا شرط ہے؟ کہ میں ادھر 10,000 روپے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، وہ بھی وہ 10,000 دے گی۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہوں گے کہ وہ بھی پیسے دیں گے؟ ایک تو تمہیں لے کے جائیں گے، جب تم کماؤ گے تو اپنے ماں باپ کو بھیجنا۔ یعنی کہ ایسی ایسی باتوں کا ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لوگ کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسی باتیں کرتی ہیں۔ اور میں ویسے ایسے لوگوں کو لیتی نہیں جو اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیٹ کرا دے، ہمیں یہ کر دیں۔ میں کہتی ہوں ایسے نکمے لوگوں کو میں نہیں لوں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ دینے والا ہے، بندے دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ تمہاری تقدیر میں ہوگا تو تمہیں خود ہی آ جائے۔
باہر کے ملکوں میں جاتی ہوں. میں امریکہ گئی, امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ایک اور میں اتری تو تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی بھاگی آئی. میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا آپ مسز قریشی ہیں نا, آپ نے میری شادی کرائی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہوٹل میں گئی, اتفاق ہے 5-6 عورتیں میں نے دیکھی کھس پھس کر رہی ہیں, میری طرف اشارے کر رہی ہیں. پھر ایک عورت اٹھ کے آیا, آپ مسز قریشی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے میری بیٹی کی شادی کرائی تھی. سعودی عرب میں عمرے پہ گئی, حج پہ گئی, ایک عورت آئی, باجی آپ نے میرے بھائی کی شادی کرائی تھی. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری شادی کرائی تھی اور اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو مجھے جو ورڈس ملتے ہیں وہ بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرے میری نیکیوں کو کہ میں نے کن کن لوگوں کی شخصیتوں کی شادی کرائی. سماجی یعنی کہ سیاسی اس میں سے میں نے ماشاءاللہ 2 ایکٹنگ گورنر کی لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے. 2 ایکٹنگ گورنر, نام تو میں نہیں بتاتی. ایک بہت مشہور فلم سٹار تھے گلوکارہ, ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے. اور 2-3 پلیئرز کی ہو چکی ہے. اور کئی جرنلز بن گئے, اب جرنلز بن گئے ہیں جو میرے کلائنٹ تھے, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے رہے, اچھے ریپوٹیشن اچھی رہی. لوگوں کمپنیوں کے چیئرمین, بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے صدور آتے رہے ہیں. بعض اوقات نفسیاتی پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ تو نہیں چلتا کہ کون نفسیاتی ہوگا. ایک کلائنٹ میرے پاس آیا, مجھے شادی کے لیے کہا, اس کی بہن بھی ساتھ تھی. میں نے اس کو کوئی رشتہ بتایا. میں نے کہا یہ رشتہ ہے میری نند کے سسرالی رشتہ داروں میں ہے, لوگ اچھے ہیں, دیکھ لو جا کے. اسے دیکھا, رشتہ طے ہو گیا. اچھا کچھ عرصے بعد اس کا خط آیا میرے پاس, 4-5 صفحوں کا باریک باریک لکھا ہوا خط. اس میں لکھا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, آپ نے میرا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کرا دیا, اور رشتہ داروں میں کرانے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اندھیرے میں لڑکی دکھائی, مجھے رنگ نظر نہیں آیا, یہ نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. ٹھیک ہے, رشتہ ہو گیا. اور لمبا چوڑا خط, مجھے بیچ میں گالیاں بھی لکھی ہوئی تھی, جو بھی لکھا ہوتا. میں نے وہ خط سنبھال کے رکھا. تو اتفاق ہے اس نے کہیں جدھر دوسرا رشتہ کرنے لگا, ادھر کے شامت مال اس نے ان کو کہہ دیا کہ میرا پہلا رشتہ مسز قریشی نے کرایا تھا. وہ میرے پاس آ گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اس کا پہلا رشتہ کرایا تھا, کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ تھا, مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا تھا. اتفاق اس کا خط میرے پاس پڑا ہے, وہ پڑھ کے آپ خود ہی جج کر لیجیے کیسا بندہ تھا. یعنی کہ اس خط میں اس نے خود ہی اپنے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کتنا مینٹل کیس ہے, ورنہ 2 لفظوں میں بھی انسان بیان کر سکتا تھا. پورا 4 پیجوں کا خط اور لائن باریک 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 باریک, جیسے کہ تاکہ جتنا بھی لمبا لکھ سکوں. میں نے پڑھا بھی نہیں ہوا تھا پورا, انہوں نے پورا پڑھ کے اور اس کے بعد انکار کر دیا. نفسیاتی ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کیسا ہے. یہ تو لمبی چوڑی جب میں اسی لیے کہتی ہوں رشتہ کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح ملے, انکوائری کریں, اور انکوائری صرف ایک جگہ نہ کریں. مثال کے طور پر آپ پورے محلے میں میرے جائیں گے, 50 آدھے لوگ سے 90% تعریف کریں گے, ایک آدھا جن کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں وہ میری برائی کر دیں گے. آپ کو کیا معلوم, آپ اسی کے پاس چلے گا. آپ انکوائری کریں 2-3 جگہ سے, تاکہ آپ کو صحیح پکچر پتہ چل جائے. میرے بارے میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ کیسا کام کری ہیں, صحیح ہے, ایماندار ہے. میں نے کہا بھئی آپ لوگوں سے پوچھیں, میں کوئی اپنی برائی کروں گی؟ کوئی اپنی برائی خود کرتا ہے, آپ لوگوں سے کر کے جج کریں. 2 میں جب کام میں نے شروع کیا تھا, اس وقت طلاق کا ریٹ بہت کم تھا, خال طلاق ہوتی تھی. اب ہر گھر میں طلاق ہو رہی ہے, ہر گھر میں دیکھتی ہوں, اور 4-5 گھر میں طلاق ہو رہی ہے. تو میں لوگوں کو مشورہ دیکھتی ہوں کہ فوری طور پر طلاق نہ کریں, ٹائم دیں. ٹائم از اے بگ ہیلر. ٹائم کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جاتی ہے, ایڈجسٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ انسان کر لیتا ہے. کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, کچھ اپنی چھوڑتے ہیں, کچھ ابھی تک ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے, ابھی تک ہم لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں کئی چیزوں کا. تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. 2 بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کے مزاجوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. کہاں آپ 2 فیملیز میں چلے جائیں, یا ایک لڑکا الگ گھر سے آیا ہے, لڑکی الگ گھر سے, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹائم ڈیورس میں جلدی نہ کرے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بروکن ہاؤسز کے بچے بہت سفر کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے طلاق لینے میں, طلاق دینے میں بہت سوچ سمجھ کے کام دیں. خدا کے لیے مذہب میں بھی ہے کہ طلاق
जायज़ है, लेकिन सबसे बुरा फेल समझा जाए। आपने इस वक्त सवाल एक मुझसे किया था कि आप फ़ीस बहुत कम लेते हैं। मैंने आपको कहा कि मेरी फ़ीस अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हैं, मेरे लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिलती हैं, आप यकीन जाने। मुझे कोई पैसों की लालच नहीं है, कोई पैसों की लालच नहीं है। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया हुआ है, और कनात सबसे बड़ी चीज़ दी हुई है। और अल्लाह ताला ने मेरे लोगों की दुआएं पता नहीं इतनी हैं कि मेरे हर काम ऐसे हल हो जाते हैं कि मुझे बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता। बच्चे जो हैं मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब पर हैं, शायद लोगों की दुआएं हैं, अच्छी उनकी एजुकेशन है, सब तमाम पढ़े लिखे हैं, तो इंजीनियर हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स पर है, कंपनियों के डायरेक्ट CEO वगैरह भी हैं। मेरा एक बेटा अमेरिका में है, वो भी अपनी गवर्नमेंट में, टेक्सास गवर्नमेंट में बड़ी हाईवे इंजीनियर है। अल्लाह का शुक्र है, और क्या चाहिए आप मुझे चाहिए इसके अलावा? मेरा तो जो होता है काम होता है। अगर कोई पैसे बचते भी हैं, आप यकीन जाने लोग आते हैं, मैं अपना 10% हिस्सा 6,000 रुपये लेती हूँ, उसमें भी 10% हिस्सा मैं चैरिटी के लिए रखती हूँ कि मेरे पास चैरिटी के लिए, और मुझे वो खुशी होती है कि जो चैरिटी के कामों में पैसे खर्च कर। मेरा ताल्लुक़ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। मैंने नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन की हुई थी, और 10 साल मैं कराची में लेडीज़ विंग की सदर भी रही हूँ। लेकिन आप यकीन जाने मैंने आज तक कोई बेनिफिट नहीं लिया। कभी मुझे कई दफ़ा पर लोग आते थे कि आप हमारा ये काम करा दें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। मैं कहती थी भाई मैं किसी काम में पैसे के मामले में नहीं पड़ती। मैं जब भी जाती हूँ, मीटिंगों में भी जाती हूँ, तो अपना टिकट खुद लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ था और मुझे वो अच्छे लगे। बहुत मुश्किलों से PNA मूवमेंट में मैंने बड़ा काम किया, PNA मूवमेंट में काम किया। मज़ारी साहब ने, असगर ख़ान ने मुझे बहुत कहा हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं। लेकिन समहाउ मुझे नवाज शरीफ के बहुत अच्छे लगे। जब वो आए तो मुझे उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुई, तो मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली, और जब से मैं उन्हीं के साथ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने 2-3 अपने मसले लोगों को बयान किए। एक दफ़ा पर उन्होंने मुझे कहा कोई मसला, मैंने कहा ये मसला है कि आप शादी ब्याह के खाने पर पाबंदी लगाए। आप यकीन जाने उन्होंने शादी ब्याह के खाने में एक डिश करवाई थी। उसकी मुझे खुशी हुई कि लोगों को उसमें बेनिफिट हुआ। मैं कहती हूँ कि अगर कोई काम मेरी वजह से हो जाए, या कोई क्राइसिस है, कुछ है, आटा महंगा हो गया, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा देखिए आप अपने आटे के मिनिस्टर के ऊपर नज़र रखें, ये रखें अपना। देखिए जी, इंसान जब किसी से कोई मतलब नहीं है तो आप अपनी डिमांड पूरी करा सकते हैं ना, और मेरी वो डिमांड होती है जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, इतने साल हो गए मेरे काम को, बाज़ औक़ात मैंने भी बाज़ औक़ात लोगों के साथ सख्ती से बात की होगी, ज़रूर की होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्सा भी आ जाता है इंसान को लोगों की बेतुकी बातें सुनकर। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिनके काम हो गए हैं वो दुआ में याद रखिए, नहीं हो गए तो माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। और अगर किसी की भी दिल शिकनी हुई तो मुझे सदक दिल से माफ़ कर दीजिएगा।